بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا جمال مصطفیٰ مسقط عمان سے پوچھتے ہیں، عام بول چال میں یہ کہنا کیسا کہ آج کل بھلائی کا زمانہ نہیں رہا؟ اس بولنے پر کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ یہاں بولنے سے مراد لوگوں کے مزاج اور رویے کی تبدیلی ہوتی ہے کہ دیکھو پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو گئے، یا کیسی بے رخی اختیار کر لی، لوگوں سے شکایت ہوتی ہے۔ ویسے اس کے بولنے سے بچنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ زمانہ آ رہا ہے، اور حدیث قدسی ہے لا تسب الدہر فانی انا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں خود ہوں۔ تو زمانہ میں خود ہوں سے مراد زمانے پر میری قدرت ہے، میری پکڑ ہے، زمانے میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہے، جو تغیرات ہوتے ہیں، جو حالات بدلتے ہیں، زمانہ جو کروٹیں لیتا ہے وہ میرے حکم سے لیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں، نماز میں ایک رکعت میں 3 بار کھجانا منع ہے؟ نہیں، ایک رکعت میں 3 بار کھجانا منع نہیں ہے، ایک رکن میں 3 بار کھجانا منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے قیام میں کھڑا ہوا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے جو کھڑے ہونے کی حالت ہے اس کو قیام کہتے ہیں، اس میں اگر 3 بار کھجائے گا نماز فاسد ہوگی۔ رکوع میں چلا گیا، وہ ایک رکن ہے، اس میں 3 بار کھجایا نماز چلی گئی۔ رکوع کے بعد جو سجدے سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، اس میں کھجایا نماز چلی گئی۔ 2 الگ الگ سجدے ہیں، تو ایک سجدے میں 3 بار کھجایا نماز چلی گئی۔ کسی ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز جاتی ہے، ایک رکعت میں 3 بار کھجانے سے نماز نہیں جائے گی۔ ایک رکعت تو کھڑے ہونے سے رکوع تک بھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جنید رضوی صاحب ناگپور سے پوچھتے ہیں کہ جو اکثر ٹرین میں ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں اس کے پانی کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ ایک پاکی کیسے حاصل کرنا ہے، وضو کیسے بنانا ہے؟ تو جو ٹرین میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک لمبا سا ستار بھی ہوتی ہے نل کے ساتھ، تو پہلے اس کو وہاں سے پانی بہا دیں، اس کے اوپر جو گند دکھ رہی وہ نکل جائے، اس کے بعد آپ وہاں وضو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ویسے باہر واش بیسن بھی بنا ہوتا ہے جہاں پر لوگ ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، تو وہاں کر لیں، بقیہ پیر اندر جا کر دھل لیں۔ تو بہرحال پہلے وہاں جو گندگی لگی ہے اس کو پانی کے بہاؤ سے صاف کر لیں، اور پھر وہاں وضو وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسین شیخ ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو اہل بیت کے نام سے پنجے نکالتے ہیں، عالم جسے کہتے ہیں، وہ اسے اہل سنت میں منانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اہل بیت پاک کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے اس طرح کی جو فارمولیٹی شیعوں سے سنیوں میں آئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی وہ پنجتن پاک جناب رسالت مآب حضرت مولائے کائنات بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں نواس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان 5 مبارک ہستیوں کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے نام سے پنجے نکال دیے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پنجوں کا دور ان کے عہد مبارک میں نہیں تھا، نہ ان کے بعد کے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے نکالا۔ یہ شیعوں کی ایک قبیح بری رسم ہے جو اب دھیرے دھیرے سنیت میں آ رہی ہے۔ سنیوں کو ان ساری خرافات سے، بدعات سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اہل بیت پاک کی محبت ہے، ان پر درود پاک پڑھا جائے، ان کے لیے اصال ثواب کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کو ادب و احترام سے پکارا جائے، یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعظم گڑھ سے یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ایک نیکی کا کتنا ثواب ملتا ہے اور ایک گناہ کا عذاب کتنا ہوتا ہے؟ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے، اور گناہ کا جتنا طے ہے اتنا ہی ملے گا، اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے اپنے بندوں پر۔
مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر گناہ کا جو عذاب ہے وہ بڑھ کر نہیں ملتا تو گناہ زیادہ کیے جائیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو باز رکھیے، توبہ کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے اور بکثرت عبادت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خان عدنان تھانے رابوڑی سے پوچھتے ہیں حضرت یہ نعرہ لگانا کیسا؟ آدم کا مولا علی علی، جبریل کا مولا علی علی، ایسا کر کے دوسرے نبیوں کے ساتھ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے ساتھ ایسے نعرہ لگانا کیا صحیح ہے؟ یہ نعرہ کہ آدم کا مولا علی علی یا تمام اور انبیاء کا نام لے کر لگانا، تو یہاں ظاہر ہے کہ شیعہ اور تفضیلی حضرات مولا کے معنی دوست کے تو لیتے نہیں ہیں بلکہ آقا اور سردار کے لیتے ہیں، تو ان انبیاء پر ان کو فضیلت دینا یہ کفر ہے۔ جو اس اعتقاد کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہیں وہ کافر ہے، اس لیے کہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا، حضرت علی کے مناقب فضائل بے شمار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے اور نبوت ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، تو ان کو انبیاء پر فضیلت دینا یہ کفر ہے۔ ایسا نعرہ لگانے والے کافر ہیں، ان کو اس نعرے سے باز رکھا جائے، سمجھایا جائے پیار و محبت سے، جو سنی ان کے جھانسے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شمران رضا بھیونڈی سے پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اگر قضا نمازوں کی ادائیگی کی جائے جو اس کے جمعے باقی ہے، اچھا ذمہ باقی ہے لکھنا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب، وہ زال سے ہے، جیم سے نہیں ہے، آپ نے جمعے لکھ دیا، زال میم ہا، ذمہ، یا زال میم بڑی ہے ذمے، ٹھیک ہے، اور باقی میں بے الف با قاف یہ بڑی قاف اور یہ باقی۔ خیر تو پوچھتے ہیں ان قضا نمازوں کے کا اتنا ثواب ملے گا یا پھر زیادہ؟ نہیں، جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے رمضان میں، اگر آپ جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے، ادا کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اور رمضان میں اہتمام سے آپ ادا کر رہے ہیں، ثواب تو اتنا ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ ثواب بڑھا کر بھی عطا فرمائے۔ لیکن کوئی شخص نماز چھوڑے اور یوں خیال کرے کہ رمضان میں پڑھوں گا 1 کا 70 ملے گا، تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا اور تاخیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی وجہ سے موقع نہیں مل پایا تھا اور اب رمضان میں اہتمام کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، جلد سے جلد اپنے ذمہ سے ساری قضا اتار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی صاحب اندور سے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت ممبر شریف جو ہوتا ہے تمام مسجدوں میں، اس پر امام خطبہ دیتے ہیں، اس پر قرآن شریف رکھنا کیسا ہے؟ نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ اس پہ امام بیٹھتا بھی ہے، پیر بھی رکھتا ہے، اگر رکھا بھی ہے قرآن تو اس کے اوپر رحل رکھ کے قرآن شریف رکھنا چاہیے، یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔